السلام علیکم دوستو، انجینئر محمد علی مرزا کا یہ بیان آئیے سنتے ہیں سب مل کر۔ 19 اپریل 2026 کو ہماری اکیڈمی میں جو انسیڈنٹ ہوا، بہت ہی زبردست۔ یہ دہشت گردی کا ایسا واقعہ تھا کہ جس میں حملہ آور نے نہ صرف پسٹل اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی بلکہ استعمال بھی کر ڈالی۔ اس سے پہلے بھی ایک لڑکا لے کر آیا تھا لیکن وہ استعمال نہیں کر سکا اور وہ گیٹ پر پکڑا گیا، لیکن اس نے استعمال بھی کی اور اس کی ویڈیوز بہت ہی سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں، سی سی ٹی وی والی بھی، اور سی سی ٹی وی کے بغیر جو ریئل ٹائم وہاں دکان پہ خریداری کرنے کے لیے کسٹمرز آئے تھے، انہوں نے ویڈیو بنا کے چڑھا دی تھی۔ اس شخص کی جو شناخت ہے وہ بلال نام سے ہے اور اس کا تعلق ٹی ایل پی کے ساتھ ہے۔ 2016 کے اندر اس نے اپنے ایک ٹیچر کو، جس کا تعلق شیعہ مکتب سے تھا، سمر عباس، جو سید جواد نقوی صاحب لاہور والے، ان کا سٹوڈنٹ تھا، بلکہ ان کی تنظیم کا وہاں پر مسئول اور ہیڈ تھا، اس کو صرف اس بات پہ قتل کر دیا کہ اس کا استاد اعلانیہ اسکول کی گراؤنڈ کے اندر نماز پڑھتا تھا ہاتھ چھوڑ کر، اور جو انویسٹیگیشن آفیسر نے ضمنی لکھی ہے اس میں اس نے اس کا بیان نقل کیا ہے کہ چونکہ میرا استاد اعلانیہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، اس سے لوگ متاثر ہو کر شیعہ کو مسلمان سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ ان لوگوں کی ذہن کی پستی کا لیول دیکھ لیں۔ مار دیا، اس وقت یہ 9ویں یا 10ویں کلاس کا سٹوڈنٹ تھا، جیل چلا گیا۔ قبائلی سسٹم ہے میاں والی میں، انہوں نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کے بھی 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ یتیم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بھائی کے بھی چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے تھے، وہ بھی یتیم ہو گئے۔ 2 جوان عورتیں بیوہ ہو گئیں، صرف مولویوں کی وجہ سے۔ اس میں قصوروار مولویوں کو پہلے نمبر پہ سمجھتا ہوں، جنہوں نے یہ زومبیز مذہب کے نام کے اوپر ہم پہ مسلط کیے ہیں۔ بہت ہی زبردست بیان۔ اور جب اس کے بھائی کو قتل کیا گیا، پھر صلح صفائی ہوئی، 2 سال بعد یہ 2018-19 میں باہر نکل آیا، اور اس کے بعد سے یہ مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھا۔ الٹیمیٹلی اب ہمیں نہیں معلوم کہ کسی نے اس کو ہائر کیا ہے یا مولویوں کی برین واشنگ کی وجہ سے یہ ہوا۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس کے پیچھے مولوی اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے یہ ماحول کریٹ کیا کہ وہ شخص یہاں پر آیا اور اس نے اپنے نظام میں کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں پینک پھیلاؤں، اور اس نے یہاں پر فائرنگ کرنا شروع کر دی، اور جس بے دردی کے ساتھ اس نے اپنا میگزین خالی کیا، آلموسٹ کوئی 18-20 کے قریب گولیاں۔ راستے میں آپ دیکھ لیں ویڈیو کے اندر کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں، موٹر بائک پہ لوگ گزر رہے ہیں، پیدل گزر رہے ہیں، کسی کو بھی لگ سکتی تھی۔ پولیس والا ایک نوجوان زخمی ہوا، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن باقیوں کو بھی لگ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی الحمدللہ۔ اوپر تک تو نہیں پہنچ سکا لیکن نیچے اس سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی الحمدللہ۔ اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے تو جو علماء کرائم ہیں، یعنی مجرم علماء جنہوں نے یہ مذہبی زومبیز پاکستانی نیشن کے اوپر مسلط کیے ہیں، ان کے لیے میسج دوں گا کہ آپ علمی اختلاف کو علمی رہنے دیں۔ اگر آپ اس طریقے سے اپنے بندے مجھ پر چڑھانے کی کوشش کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا، میرے بھائی میں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے صرف کیمرہ سامنے رکھ کے اپنی بات ریکارڈ کرواؤں اور یوٹیوب پہ چڑھا دوں تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گی۔ اس سے آپ کا مسئلہ حل کوئی نہیں ہونا۔ اور آج کی ڈیٹ تک، یعنی کہ 26 اپریل 2026 تک میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروا دیا ہے کہ آپ لوگ آئے دن جو چوہے چھوڑتے رہتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میمز بنا بنا کے اس کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ دیسی فنکار ٹی وی پہ دیکھ لیں، میری کوئی نئی ویڈیو تو نہیں، پرانی ویڈیو سے بنا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنی چیزیں ہیں بیان کرنے کو، وہی چند ایک چیزیں رٹی رٹائی ہیں اور وہ آئے دن آپ بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس دشمنی کو اس لیول کے اوپر لے کر آئیں گے کہ میری زبان بندی کرنے کی کوشش کریں گے، اس اعتبار سے کہ میرے اوپر بندے چڑھائیں اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے پیچھے دلیل یہ رکھیں گے کہ میری گفتگو سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو میرے بھائی مجھے بھی آپ کی گفتگو سے، آپ کے بزرگوں کی خدمات سے، انورٹڈ کاماز میں جو انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا، سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب درباروں کے اوپر بے پردہ عورتیں جاتی ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے گدی نشین ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں، اور وہاں پر جانے والے مرد قبروں کے اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں، مرے ہوئے شخص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں گرجوں میں ایک انسان کی عبادت کی جاتی ہے سنڈے والے دن، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ڈیوینٹی میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا. ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ اللہ کی مسجدوں میں کھڑے ہو کر کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. جب آپ لوگ کہتے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کے سلطان بہو کہتے تھے عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھار کے ہوں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اب کیا میں کوئی مجاہد ملت سلطان بہو کی قبر کے اوپر جا کے چڑھا دوں گا؟ نہیں، علمی اختلاف کریں گے. ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں یا باول حق بیڑا تک، بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہمیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اندر ایک شخص کو جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا امتی نبی بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ کریں گے کہ ان کی عبادت گاہوں کے اوپر بندے چڑھا دیں گے؟ اور خصوصاً بریلوی علماء کے لیے میں یہ کہوں گا کہ شرم کا مقام ہے تمہارے لیے اس حوالے سے کہ آج قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اندر قادیانی بڑے سکون سے اپنی عبادت کر رہے ہیں حنفی طریقے پہ، یعنی وہ بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ غلام احمد قادیانی حنفی تھا نا، جس طرح بریلوی اور دیوبندی حنفی ہیں. ان کے اوپر کوئی بندہ آج تک انہوں نے نہیں چڑھایا اور نہ چڑھانا چاہیے. لیکن میری اکیڈمی کے باہر آ کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اکیڈمی بند کروانی ہے. اس کی بنیاد پہ اگر میں یہ کہوں کہ تم لوگ قادیانیوں کے سہولت کار ہو کہ ان کی عبادت گاہوں کو بند کرانے کی کوشش نہیں کرتے ہو، کیونکہ آئین نے ان کو بھی پروٹیکشن دی ہوئی ہے. بھائی اگر قادیانی جو پاکستان کے آئین میں کافر ڈکلیئر کیے گئے ہیں ان کے پاس پروٹیکشن موجود ہے، تو میرے پاس بدرجہ اولا موجود ہے، بلکہ ختم نبوت کے رائٹس تو ہے ہی میرے پاس ہے. چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی اور حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دینے والی معاویہ رسول اللہ مامو پارٹی، ان کے پاس کیا رائٹ ہے کہ یہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں گے؟ اگر ہمارے جذبات کو دیکھا جائے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ان کی مساجد کے اندر جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے ان کی مسجدیں بھی سیل کی جائیں، ان کے مدارس بھی سیل کیے جائیں، جذباتی طور پہ، علمی طور پہ نہیں. علمی طور پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ سب کو رائٹ ہے وہ اپنا موقف عوام کی عدالت میں رکھے، اور جس کا موقف وزنی ہے وہ انشاءاللہ تعالی پبلک میں پذیرائی پائے گا. اس قسم کی حرکتیں کرنا اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ علمی طور پر یہ جنگ ہار چکے ہیں، اسی لیے آپ اس قسم کی ذلیل حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اسی کانٹیکسٹ میں دوسرا میسج میرا اسٹیٹ کے لیے ہے کہ ان تمام لوگوں کو لگام دیں اس سے پہلے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی شخص جذبات سے مغلوب ہو کر اسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرے جس طرح یہ مذہبی زومبیز جو ہیں ہم پہ مسلط ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہر ایک مذہبی پیشوا کے ماننے والے ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو دباتے ہیں تو پھر اس کا ریاکشن کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آتا ہے. اگرچہ میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو، نہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کو، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، خواہ کوئی سیاسی جماعت کرے، خواہ کوئی ہمارا ریاستی ادارہ کرے. میں ماورائے عدالت کسی قسم کی ایکٹیویٹی کو درست نہیں سمجھتا. لیکن اگر ہماری اسٹیٹ ہمیں اس طریقے سے پروٹیکشن نہیں دے سک رہی اور یہ لوگ آئے دن اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کے علماء اس قسم کی پبلک تیار کر رہے ہیں اور ہم اس طرح کے اسٹوڈنٹس تیار کر رہے ہیں جو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. ان کا گلا سڑا پھل جو ہے نا وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے اپنے درخت کس قسم کے اگائے ہوئے ہیں. تو میں نے اشارتاً یہ گفتگو اس لیے کی ہے کہ تاکہ یہ ریکارڈ کے اوپر آ جائے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے کھلی چھٹی ہو. یعنی جو لوگ شریف ہیں، شرافت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کہا جائے کہ جی آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ پھر ہمیں مجبوراً جو ہے وہ اس قسم کی آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. ابھی انہوں نے ریکویسٹ کی جی کچھ عرصے کے لیے آپ ذرا اکیڈمی جو ہے نا وہ بند کر دیں، یہ والا پروگرام آپ کر لیں 26 اپریل والا. تو میں نے کہا میں 26 اپریل والا بھی پروگرام نہیں کروں گا. اگر اس وقت ملک کو اس حوالے سے ضرورت ہے کہ اسلام آباد ٹاکس چل رہی ہیں ایران اور امریکہ کی، اور کوئی دہشت گردی کا واقعہ اگر ہوتا ہے، جہلم شہر میں ظاہر ہے جہلم پنڈی ڈویژن کے اندر آتا ہے اور ایک مین فوجی ایریا بھی ہے اس اعتبار سے کہ پاک فوج کے اندر میجورٹی لوگ اسی ایریا کے ہیں، تو ایک غلط میسج بھی جا سکتا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ عرصہ کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر
یہ کہنا کہ جی اس کی اکیڈمی ہم لوگوں نے بند کروا دی ہے، بھائی اکیڈمی کہاں سے بند ہوئی ہے؟ میں تو بیٹھا ہوں، ویڈیو بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ اپلوڈ بھی ہوگی۔ رہی وہ پبلک تو یہاں آتی ہے 300 یا 400، لیکن ویڈیوز ہماری الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ تو اپنی جگہ جاری رہیں گی اس طریقے سے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب یہ حالات فیوریبل ہوتے ہیں 2-2.5 مہینے کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی ہم پبلک کے لیے اکیڈمی دوبارہ سے کھول دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ان لوگوں کی گراوٹ کا لیول دیکھیں، صرف میرے نام میں مرزا آنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے بار بار قادیانی ڈکلیئر کیا، تاکہ اپنا کوئی ان پڑھ جاہل قسم کا نوجوان میرے اوپر چڑھا دیں، اور اسی وجہ سے یہاں پہ یہ سارے زومبیز آتے رہتے ہیں۔